درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہجرت حبشہ کے واقعے سے ایک بات اور کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ نجاشی بادشاہ عیسائی تھا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا، اور اپنے دین میں بڑا مخلص بھی تھا، مذہبی آدمی تھا، لیکن مذہبی ہونے کے باوجود اس نے مسلمانوں کی مخالفت نہ کی، حالانکہ اس اخلاص کا تقاضا یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی مدد نہ کرتا، اس دین کی مدد نہ کرتا جو دین عیسائیت کے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کے خلاف تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آج کے عیسائی کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، اور ان تین خداؤں میں سے ایک ہیں، ایک خدا تو خدا ہے، اور ایک خدا جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک خدا جناب مریم۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان تین خداؤں میں سے ایک ہیں۔ اگر یہ عقیدہ درست ہوتا تو نجاشی جیسا بادشاہ جو اپنے دین پر سختی کے ساتھ عمل کرتا تھا، جو انجیل مقدس پر عمل کرتا تھا، جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتا تھا، وہ مسلمانوں کی مدد نہ کرتا، وہ قریشیوں کی مدد کرتا اور مسلمانوں کو قریشیوں کے حوالے کر دیتا۔ لیکن جب نجاشی بادشاہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی آیتیں سنی تو نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو جناب عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں، دونوں ایک ہی جگہ سے آئے ہوئے ہیں، دونوں ایک ہی جگہ سے آئے ہیں، دونوں ایک ہی جگہ سے نازل ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لے آئے، سب کا عقیدہ ایک تھا، کسی نے بھی دوسرے کی مخالفت نہ کی۔ آج جو آپ یہ اختلافات دیکھتے ہیں، یہ جھگڑے دیکھتے ہیں، یہ اہل کتاب نے پیدا کیے، اپنی جہالت کی بنیاد پر، ناواقفیت کی بنیاد پر، نالج اور علم نہ ہونے کی بنیاد پر اس طرح کے اختلافات انہوں نے دین میں پیدا کر دیے۔ لیکن اب جب علم کی روشنی آ چکی ہے، اب جو قرآن نے آ کر کے ساری باتوں کو کلیئر کر دیا کہ تمہارا کون سا عقیدہ غلط ہے، تمہارا کون سا فیض غلط ہے، تو اب علم کی روشنی آ جانے کے بعد اگر پھر بھی اختلاف کرتے ہیں تو یہ سرکشی ہے، یہ سرکشی ہے، یہ دین سے بغاوت ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ جاثیہ میں فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ان کے پاس ہم نے روشن دلیلیں بھیج دی ہیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ تو اس علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر یہ اختلاف کرتے ہیں آپسی حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا رب قیامت کے دن جس بات میں یہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ فرما دے گا، کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ تو یہ جو ان کے اختلافات ہیں وہ بالکل جہالت کی بنیاد پر ہیں، سرکشی کی بنیاد پر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کرام کے دین میں کوئی اختلاف رہا، کوئی عقیدے میں اختلاف رہا۔ قانون الگ الگ ہو سکتے ہیں، شریعت کے قانون الگ ہو سکتے ہیں، لیکن عقیدہ بالکل ایک رہا ہے۔ کبھی بھی کسی نے یہ نہیں مانا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی خدا ہے، یا اللہ کا کوئی بیٹا بھی ہے یا کوئی بیٹی بھی ہے۔ اس طرح کے عقیدے کسی بھی نبی نے کسی اپنی امتی کو نہیں سکھایا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ جو اسلام ہے اس کا عقیدہ بالکل درست ہے، اور جب بھی اہل علم نے اس عقیدے کو پڑھا ہے، اس کو قبول کیا ہے، اس دین کو ایکسیپٹ کیا ہے اور اس کو فالو کیا اور اس پر قائم رہے ہیں۔ اور اس واقعے سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ ضرورت کے وقت اہل کتاب کی پناہ لی جا سکتی ہے، ان کی مدد لی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کو جب ضرورت پڑی تو حبشہ آئے اور حبشہ میں نجاشی کی پناہ لی۔ نجاشی اہل کتاب سے تھے، وہ عیسائی تھے، اور ان کے پناہ میں رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت جب آپ پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، مشکل میں ہو اور اہل کتاب کی پناہ کی ضرورت ہو تو آپ پناہ لے سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔
ایسے ہی کسی مشرک کی پناہ کی ضرورت ہو پریشانی کے وقت، آپ اس کی بھی پناہ لے سکتے ہیں۔ جب حبشہ سے مسلمان واپس آئے مکۃ المکرمہ تو یہاں مسلمان مشرکوں کے پناہ میں آ کر کے داخل ہوئے۔ ابو طالب کی پناہ لی کسی نے کسی اور کی پناہ لی، اور تب جا کے مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب طائف سے تشریف لے آئے، جس وقت آپ تبلیغ کے لیے گئے تھے اور طائف والوں نے بڑی تکلیف دی آپ کو، تو جب وہاں سے آپ واپس تشریف لے آئے مکۃ المکرمہ تو آپ نے مطعم بن عدی کی پناہ میں آپ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ تو مشرک کی بھی پناہ لی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے جو شرائط ہے وہ یہ ہے اور کنڈیشن یہ ہے کہ اس سے دعوت اسلامیہ پر کوئی فرق نہ پڑے، آپ کی پریچنگ پر، آپ کی تبلیغ پر کوئی فرق نہ پڑے، اور دین کے معاملے میں جہاں غلط ہو رہا ہو وہاں خاموشی نہ اختیار کرے، اور یہ شرط نہ ہو کہ کوئی بھی حرام کام ہو، کوئی بھی غلط کام ہو، آپ کو کچھ بولنا نہیں ہے، خاموش رہنا ہے، اس شرط کو بھی نہیں ماننا ہے۔ تو دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی وہاں ڈھیل نہیں ہے۔ اگر یہ شرطیں نہیں ہیں تو پھر ان لوگوں کی پناہ لی جا سکتی ہے اور ان سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ دین اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے ہجرت حبشہ سے سیکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سیرت پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔